बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ खालिद परवेज़ चौधरी। खबर शामिल करते हैं स्कॉटलैंड के शहर डनफर्मलेन सेंट्रल मस्जिद के ज़ेर एहतमाम ईद अल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अजीम शान महफिल सजाई गई। इस मौके पर बच्चों का जज्बा काबिल दीद था। बच्चों ने इंग्लिश स्पीचेस की और नात सुनाकर खूब दाद वसूल की। पाकिस्तान और स्कॉटलैंड से उलमा इकराम और नात ख्वान ने शिरकत की। हबीबुर्रहमान सियालवी ने उर्दू स्पीच दी। मोहम्मद अली नक्शबंदी ने इंग्लिश स्पीच दी। हसैन यूसुफ मेमन मिलाद अली मदनी ने नात पेश करके खूब दाद वसूल की। अल्लामा अब्दुल गफूर चिश्ती, अल्लामा सैयद एजाज हसन शाह, अल्लामा कारी मुश्ताक, मौलाना सरवर मदनी, हाजी मोहम्मद शरीफ, हाजी मोहम्मद अकबर समेत कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। इमाम अहमद रजा ने मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस मौके पर उलमा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत पर रोशनी डाली। प्रोग्राम के आखिर में चेयरमैन सेंट्रल मस्जिद डनफर्मलेन मोहम्मद एजाज ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। पर मेहमानों को खाना पेश किया गया। इस हवाले से SK न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी उस्मान सार की रिपोर्ट देखते हैं। For our hearts. We were blessed tonight to have it recited such beautifully and so perfectly. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it from us all and may it bring blessings upon this gathering. It is with immense joy and gratitude that we welcome you all to this blessed occasion and the celebration of the birth of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indeed, our Prophet sallallahu alaihi wasallam is the sole reason that the universe was created. He is the radiant lamp that shines brightly the path towards Allah Ta'ala. He is the Imam al-Anbiya, the Khatam al-Nabiyyin, to whom belong our hearts, our tongues and our pens. Companions and followers until the day of judgment. Today we will be learning about miracles of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But first, what are miracles? Miracles are an extraordinary event which happens by a Prophet as a sign of truth for their message. Now we will be talking about some of the miracles of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Today I'm going to be talking about the greatest miracle of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Quran. The greatest miracle of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the Quran. It is the word of Allah, perfect in its language, full of truth and guidance for all people. In the Quran, Allah says, if you have sent this Quran upon a mountain, you would have seen it tremble and splitting from fear of Allah. The strong and unshakable mountain could not bear its weight. Talking about splitting off the moon. One night, the Quraysh asked the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for a sign. He pointed to the moon, and by the miracle of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is split into two parts, far apart from each other, then came back together. I'll be talking about the miracle Isra al-Mi'raj. One night, Allah subhanahu wa ta'ala took the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam from Makkah to Masjid al-Aqsa in Jerusalem, and up there through the heavens, he, peace be upon him, met other prophets, and he was shown paradise and hell and was given the command of 5 daily prayers. This was scarce. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam placed his hands in a container, and water flowed from between his fingers.
The whole group of companions drank and made wudu for this water. This is a clear miracle of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Today I'll be talking about multiplication of food. On several occasions, a small amount of food became enough to feed hundreds of people by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam miracle. For example, during the Battle of the Trench, one small meal in Hazrat Jaber's house was enough to feed the entire army, with food still being left over. This was only In the masjid, the Prophet today we talk about the crime teacher. In the masjid, the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to lean on a tree trunk while delivering the khutbah. When the pulpit was built, he, peace be upon him, started to use the pulpit. The companions heard the trunk crying like a child, so the Prophet sallallahu alaihi wasallam comforted it with his blessed hand until it stopped crying. Subhanallah, even a tree loved him. One of the miracles was that inanimate objects could recognize him, sallallahu alayhi wasallam. Stones and trees greeted the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam with salam. Even animals could understand him, like a camel that complained about being treated badly. This showed the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam's honor in Allah subhanahu wa ta'ala's sight, and that all creation knew he was the messenger. Allah gave Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam special knowledge through revelation. Allah told him sallallahu alayhi wasallam about events from the past, things happening far away, and even future events that later came true. This shows that Allah gave Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam knowledge of the unseen to guide and strengthen the believers. This was one of the Prophet's many miracles, to know the knowledge of the unseen except through Allah's revelation. For example, he sallallahu alayhi wasallam foretold the conquest of Mecca years before it happened. He prophesied the spread of Islam to the world, and he even described the signs of the end times, all of which either came true or are becoming true. अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे कजकुला हो, अरे बादशाह हो, अरे कजकुला हो, अरे बादशाह हो, निगाहें झुकाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल। अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल। अल्लाह ही अल्लाह, जब मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। On every single person sitting here, himself going to he wrote this beautiful qasida in the praise of Rasulullah alayhi salatu wasalam, in which he begins by sending salawat upon Rasulullah alayhi salatu wasalam. He says, Mawlaya salli wa sallim da'iman abada ala habibika khayril khalqi kullihim. He said, Oh Allah, you send salawat upon Rasulullah alayhi salatu wasalam, da'iman, always abada, forever, upon your beloved sallallahu alayhi wasallam, who is the best of creation alayhi salatu wasalam. So whoever sends salawat upon me once, Rasulullah said, Allah Almighty will send 10 blessings upon that person, and Allah subhanahu wa ta'ala remove 10 minor sins from his account. Nare Risalat, Nare Takbir, Nare Risalat, Nare Haidari, Nare Khatm Nabuwwat, Sarkar ki आमद, मक्कार की आमद, मक्की की आमद। चला दी जाएगी। तो इससे पहले इंशाअल्लाह मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ हमारे मेहमान साना खां जो इंग्लैंड से तशरीफ़ लाए हैं, हमारे उलमा के साथ जनाब मौलाना बदिउल हसन शाह साहब के वो तशरीफ़ लाएँ और अज़ान के वक्त तक इंशाअल्लाह अपने अंदाज से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। जनाब बदिउल हसन शाह साहब। Sallu
صلو علیہ وآلہ سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں بلغ العلا بکمالی کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ. آپ تمام حضرات اس بات کے اوپر مبارک کے مستحق ہیں. تو یہ جو میں نے درود شریف کا آپ کو عرض کیا، تھوڑا سا میں چیک کر رہا تھا آپ کو، تو الحمدللہ آپ نے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ پھر بعد میں درود شریف پڑھا. میں چند اشعار نعت شریف کے پیش کروں گا. اور دیکھیں کہ جو محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے، تو دیکھیں علامہ اقبال نے کیا کہا کہ زندگیاں ہو گئی ختم اور قلم ٹوٹ گئے، لیکن ایک باب تیرے اوصاف کا برا نہ ہوا. یہ تو زندگیاں ختم ہو گئی اور جو ہے وہ کئی 100 سال گزر گئے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا اور نہ ہی کر سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھی وصف ایک ثواب عطا فرما رہا ہے، اور آپ کا بیٹھنا بھی ثواب ہے. اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اعتکاف کی نیت بھی کر لیں. اس کے لیے بولنا کچھ ضروری نہیں ہوتا، بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ یہ نیت کر لیں کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں. میں الحمدللہ میری خوش قسمتی ہے کہ اور میں شکر گزار ہوں حضرت علامہ مولانا احمد رضا صاحب کا کہ مجھے انہوں نے مدعو کیا محفل. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی بیٹی بنایا کہ کوئی خدا نہ کہہ دے امام حسن امام حسین کو آپ کی کندھوں پہ سوار. تبارک و تعالی نے کیا انتظام فرمایا؟ ہاں، درختوں کو اپنی طرف بلاؤ ذرا، پھر کہنا ہم جیسے ہیں. درختوں کو اپنی طرف بلاؤ ذرا، پھر کہنا ہم جیسے ہیں. کنکریوں سے کلمہ پڑھواؤ ذرا، پھر کہنا ہم جیسے ہیں. ذرا معراج کو جاؤ، پھر کہنا ہم جیسے ہیں. ذرا معراج کو جاؤ، پھر کہنا ہم جیسے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے جو اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کرا وہ کر کے دکھاؤ، پھر کہنا ہم جیسے ہیں. سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا کیا لا الہ الا اللہ. دونوں حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ. میں دل کی گہرائیوں سے اس مسجد کے امام و خطیب و مدرس جناب احمد رضا شیخ صاحب اور ان کی پوری انتظامیہ کو، نمازیوں کو اور ڈنفر ملائن کے لوکل مسلمز کو
इस अजीम शान प्रोग्राम के इनेकात पर हदिया तबरीक व तहसीन पेश करता हूँ। آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون مولانا محمد في أول كلامنا وفي أوسط كلامنا وفي آخر كلامنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام لو دامن مصطفیٰ آسیو دامن مصطفیٰ دامن مصطفیٰ دامن مصطفیٰ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ. ہمارے بہن بھائی اس کرب سے گزر رہی ہیں، اللہ کی نعمتیں کھاتے ہوئے اپنے ان مظلوم بہن بھائیوں کو ضرور یاد رکھیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے اتنی بڑی تقاریب کے بعد آپ نے فرض نماز کو بھی چھوڑنا. کسی صورت میں بھی یہ نہ ہو کہ صبح آپ نماز نہ پڑھیں. حافظ صاحب عزیزم، سادات کرام، جملہ انتظامیہ کو بہت بہت Alhamdulillah, we're very happy today. We had our 29th Jashn Eid Milad al-Nabi here in Dunfermline Central Mosque. We have continued this for the last 29 years in Dunfermline, and mashallah every year we try our best to make sure we try and call international Naatkhwan, international scholars. And once again this year we had Yusuf Memon Saab's son here, Hussain Memon here today. Mashallah, he recited Naat beautifully, and we had scholars from Oldham and Manchester who travelled up to Scotland to deliver speeches. But the highlight of mashallah today's mehfil was the youngsters from our academy who read nasheeds and naats and also read from Quran Pak and delivered speeches as well. So inshallah we will continue to do these mehfils in celebration of our Prophet, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, and inshallah next year we will continue with this as well. Jazakallah khair to everyone who attended. Thank you so much. جی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑا کرم کرا، فضل فرمایا. ڈنفرملین سینٹرل ماسک میں آج عظیم الشان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے سلسلے میں جلسہ منعقد کیا گیا، جس میں ڈنفرملین اور دوسرے شہروں سے کافی لوگوں نے شرکت کری، خواتین نے بھی شرکت کری، بچوں نے پرفارمنسز کری. الحمدللہ نے بڑا فضل فرمایا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں تمام عشاقان رسول حاضر تھے. اللہ تبارک و تعالی سب کو برکت رحمت عطا فرمائے، آمین. غم کے بادل چھٹ گئے، ابر بہاراں چھا گیا، مومنو خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا. الحمدللہ سرکار کا جشن کریا کریا نگری نگری منایا جا رہا ہے. اور الحمدللہ آج یہاں پر اسکاٹ لینڈ ڈنفرملائن کی سینٹرل ماسک میں ایک بہت ہی خوبصورت عظیم الشان محفل میلاد کا انعقاد تھا، جس میں بہت سارے احباب ماشاءاللہ عاشق رسول کی کثیر تعداد الحمدللہ حاضر تھی، جس کے اندر جملہ سادات اکرام، علماء اکرام اور ناطقہ حضرات نے شرکت کی. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے بھی یہ سعادت بخشی ہے کہ میں حاضر ہوا. اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. الحمدللہ پیرزادہ رضا صاحب مصطفی صاحب کی شاگردی کر کے اب ہم
UK میں جو ہے وہ حاضر ہوئے ہیں. الحمدللہ لوگ بڑی محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ یہاں پہ پروگرامز کرواتے ہیں. آج جس محفل میں حاضری ہونے کا مجھے شرف حاصل ہوا وہاں پہ 3 عمرے کے ٹکٹ بھی تھے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے ذوق کو سلامت رکھے. یہ بہت ذوق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ کلام کو سنتے ہیں اور خاص کر لوگ جو ہے وہ بڑی محبت کے ساتھ ثنا خانوں کو علماء کرام کو عزت دیتے ہیں. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کا یہ محبت ہمیشہ سلامت رکھے آباد رکھے. جزاک اللہ خیر. ہیلو السلام علیکم. اج دی محفل بہت کامیاب ہوئی. سارے مبارکباد. سارے اللہ تعالیٰ خوش رکھے تے اللہ تعالیٰ قبول کرے ساڑی یہ نیک تمنا. بہت بہت شکریہ جناب. تھینک یو. پروگرام کے آخر میں 3 خوش نصیبوں کو قرآن اندازی کے ذریعے عمرہ کے ٹکٹ تقسیم کیے گئے. مہمانوں کی توجہ پاکستانی کھانوں کے ساتھ کی گئی. اسکاٹ لینڈ کے شہر ڈنفرملین میں ہر سال کی طرح عید میلاد النبی کی محفل سجائی گئی جس میں اسکاٹ لینڈ سے اور پاکستان سے نعت خوان اور علماء کرام نے شرکت کی. عثمان ستار SK نیوز ڈنفرملین اسکاٹ لینڈ.